ہوں کہ تمام ساتھی خیر و عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی عید قریب آ جائے اور لبرل چیخنا شروع نہ کر دیں؟ جیسے ہی یہ عید قربانی والی عید الاضحیٰ مسلمانوں کا یہ دن قریب آتا ہے تو لبرلزم کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے جس میں یہ باتیں اور ہمدردیاں اور ان معصوم سے لفظ تمام الفاظ اور معصوم سے الفاظ اٹھا کر عام مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح مسلمان معصوم جانوروں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں کر کے عام سے مسلمانوں کا برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے علاوہ یہ اور بھی باتیں کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو قربانی کی جاتی ہے، یہ پیسے آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اس پیسے سے غریب کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اس پیسے سے غریب کو فلٹر بھی لگا کر دے سکتے ہیں، نلکا لگا کر دیتے ہیں، اور بھی بہت سی سہولتیں دے سکتے ہیں۔ قربانی آپ کیوں کرتے ہیں؟ قربانی سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا ایک واویلا کرتے ہیں اور بڑا سا یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں اس قربانی کے خلاف۔ دیکھیں میں اس کا جواب دینے سے پہلے ان کی تھوڑی سی منافقت کو میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہر سال پورے ملک کے اندر بہت سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، بہت سے جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے، لیکن وہ ان کو یاد نہیں ہوتا۔ ان کو یاد ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں کا تہوار یاد ہوتا ہے، ان کو یاد ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں کی یہ عید یاد ہوتی ہے، ان کو یاد ہوتا ہے تو صرف وہ ان جانوروں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہوتی ہیں، جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں نے گوگل پر چیک کیا، تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی، اس کے نتیجے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، میں نے گوگل سے نکالا تھا، آپ کو بھی اسپین ایک شعر ہے جس کے اندر ہزاروں بیلوں کو اذیت دے کر ہلاک کیا گیا صرف اور صرف اس گیم کی بنیاد پر، صرف اور صرف ایک کھیل کی بنیاد پر، لیکن لبرل طبقے کو وہ نظر نہیں آیا، اگر نظر آیا تو صرف مسلمانوں کی قربانی نظر آئی۔ اس کے علاوہ ڈمارک میں ہر سال ایک ڈے منایا جاتا ہے مہر جان کے نام سے، وہاں پر سینکڑوں افراد ہزاروں ڈالفن کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لبرل طبقے کو نظر نہیں آتا۔ لبرل طبقے کو اگر نظر آتی ہے تو صرف مسلمانوں کی قربانی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا ایک گروہ جو اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے ہزاروں مرغیوں کو پتھر پہ مار دیتے ہیں، لیکن لبرلزم کو وہ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہے تو صرف مسلمانوں کی قربانی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں 2019 کے اندر 13 کروڑ سے زیادہ خنزیروں کو مار دیا گیا، لیکن یہ سب ان کو نظر نہیں آیا، اگر نظر آیا تو صرف مسلمانوں کی قربانی۔ دیکھیے آپ گوگل پر جا کر آپ چیک کریں گے تو آپ حیران سے رہ جائیں گے کہ ایک سال کے اندر کتنے جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کتنوں کو مارا جاتا ہے، کتنوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کتنوں کو اپنے معدے کے اندر ڈال دیتے ہیں، کتنوں کا خون بہایا جاتا ہے، لیکن لبرل کو یہ سب نظر نہیں آتا، ان سے کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، ان سے کوئی ان کو ہمدردیاں نہیں ہیں۔ اگر ہمدردی وہاں ان کو نظر آتی ہے جہاں جانور جو ہے وہ ذبح مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوتا ہے، تب ان کو ہمدردیاں یاد آ جاتی ہیں، تب یہ ہمدردیوں کی یہ ڈفلیاں بجاتے ہیں اور تب ان کو یہ ٹرینڈ وغیرہ یاد آ جاتے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ اللہ کے لیے کیوں کر رہے ہیں، یہ اسلام میں کیوں ہے، یہ مسلمان کیوں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی غریب کو کولر کیوں نہیں لے کے دیتے، آپ غریب کی کسی کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کا میں اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں ہم جو جانور لیتے ہیں اس کے اندر صرف اور صرف ایک طبقے کو فائدہ نہیں ہوتا، اسے بہت سے کاروبار کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے میں آپ کو ایکسپوز کر کے دیتا ہوں۔ دیکھیں جب ہم جانور لیتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ گاؤں والوں کو ہوتا ہے، جو پورا سال اپنے پیسے لگا کر پالتے ہیں، جو پورا سال خرچ کر کے پالتے ہیں اور پھر اپنا منافع رکھ کر اس کو بیچتے ہیں، تو سب سے پہلا فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس گاڑی والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانوروں کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ رسی کے لیے تیسرے کسی رسی والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس جانور کے لیے کھانے کے لیے جب کوئی گھاس وغیرہ لایا جاتا ہے تو اس گھاس والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے ہمیں اوزار و چھریوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو تیز کرانے کے لیے کسی لوہار کے پاس جاتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد
جب گوشت کے لیے بانٹنے کے لیے شاپرس کی ضرورت پڑتی ہے تو شاپرس بھی کسی سے لیتے ہیں تو اس شاپر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک قربانی کی وجہ سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ اگر قربانی کی بجائے کسی کو غریب کو کولر لے کے دے تو صرف اس غریب کا فائدہ ہوگا، کسی کی شادی کرا دے تو صرف اس کا فائدہ۔ یہ اچھے کام ہے، یہ بھی کرنے چاہیے، لیکن جو ایک اسلام کا فریضہ ہے، جو اسلام کا ایک حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہمارے قرآن کے اندر لکھا گیا ہے، اس کو چھوڑ کر ایک نیکی کو دوسرے نیکی کے اوپر چڑھا کر اور ایک ڈفلیاں بجائی جائیں، دیکھیں کسی مسلمان ظلم کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف عام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم پر حکم چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا وجہ ہے، ایک قربانی سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ حکمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی باتوں کو ایک طرف سے سنیں اور دوسری طرف سے نکال دیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک دوست تھا، اس کا میں آپ کو بہت سی خوبصورت سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو وہ سن کر ہنسی بھی آئے گی۔ ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا، ایک دوست مجھے کہتا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ سارا دن مجھے یہی، جیسے عید قریب آتی تھی تو مجھے کہتا رہتا تھا کہ دیکھیں آپ مسلمان کس طرح ظلم کر رہے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، آپ کو ان کو کیوں کھا رہے ہیں، اتنا خون بہا رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں ان کو ذبح کر کے۔ تو وہ میرا دوست ہوتا تھا، وہ ان کی بات ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ دوست مجھے کہنے لگا کہ ایک دن میں ریسٹورنٹ پر چائے پینے کے لیے وہاں پر گیا تو وہی دوست بیٹھا ہوا تھا اور قورمہ کھا رہا تھا۔ تو میں نے جا کر اس دوست کو کہا کہ آپ نے جو قورمہ منگوایا ہے وہ گھاس کا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، قورمہ گھاس کا تو نہیں ہوتا۔ میں نے بولا کس چیز کا ہے؟ بولا مرغی کا ہے۔ میں نے کہا ویسے تو آپ کہتے تھے کہ جی یہ آپ جانوروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ اتنا شرمسار ہوا تھا اور اس دن کے بعد آج تک مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا۔ تو ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنا یا عام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں سے ان کو بہت سی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ حج کر کے غریبوں کو پیسے دیں، قربانی کر کے چھوڑ کر کسی غریبوں کو پیسے دیں۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان جو زکوٰۃ کا سسٹم اسلام نے بنایا ہوا ہے وہ بھی غریبوں کے لیے بنایا ہوا ہے، وہاں پر یہ تبصرہ نہیں کرتے کہ کتنا اچھا اسلام نے بنایا ہوا ہے، لیکن نہیں، جب بھی اسلام کی بات آتی ہے ان کو تکلیف شروع ہوتی ہے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان لبرلزم کو بتائیں کہ آپ کے کہنے پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہم کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔